الرحمن الرحیم تختی نمبر 5 تنوین والی چل رہی ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ گھر بیٹھ کر اس کو پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کا پکا ہوگا، ورنہ سننے سے اتنا پکا نہیں ہوگا۔ درس آپ سن کے چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، درس تو ایک واضح و نصیحت کی چیز ہے، ایک بات آپ کو معلوم ہو گئی۔ یہ قاعدہ تو جو پڑھا جا رہا ہے، یہ تو آپ نے اس کے مطابق پھر خود قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جب آپ بیٹھ کر گھر میں کبھی قرآن کی تلاوت کریں تو آپ ٹھیک پڑھیں۔ جب آپ اس دوران جب ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، گھر بیٹھ کر اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زبان سے جب الفاظ ادا ہوگا تو پھر صحیح پڑھنا آئے گا۔ صرف سننے سے تو نہیں آئے گا، نا کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ تو زبان سے بولنے سے آئے گا۔ آپ گھر بیٹھ لیا کریں تو اس کو سادہ سمجھیں کہ نورانی قاعدہ کھولا ہوا ہے، اس کو آر نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہوں اور میں نورانی قاعدہ کھولا ہوا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ ہے، ورنہ آج دنیا کے ہاتھوں میں کیا ہے کہ اس قسم کے باہر ناول پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ان کو لیے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سے دور رکھا ہے، ہمیں نورانی قاعدے کے ساتھ جوڑا ہے، یہ شکر ہے اللہ کا۔ تو ان کو ضرور گھر جا کر پڑھا کریں۔ تو یہ تنوین کل سبق ہم نے پڑھا تھا، یہاں اس کے اوپر وائٹ بورڈ کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، تو آج اس کو پڑھنے کا طریقہ عرض کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا یہ جو دو زبر آتے ہیں اس پر تنوین، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ میں نے کر کے بھی دکھلایا تھا، جیسے دن ناک سے آواز نکل رہی ہے، دن، 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 یہ غنہ ہے۔ یہ ہم نے کرنا ہے جہاں بھی دو زبر ہوں گی، دو زیر ہوں گی، دو پیش ہوں گی، وہاں ہم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن 6 اور 2 8 ٹوٹل ہیں۔ 8 حروف ایسے ہیں کہ اگر اس تنوین کے بعد آگے ان 8 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے پھر غنہ نہیں ہوگا۔ وہ لکھے ہوئے ہیں قاعدے میں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را۔ یہ 8 حروف ایسے ہیں کہ اگر تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نہیں ہوگا، پھر وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو جیسے مثال کے طور پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرۃ، یہ ذرۃ خیرا، یہ قرآن میں ہے سورۃ الزلزال میں، ذرۃ خیرا۔ آپ دیکھیں نا، یہ تا ہے، اس کے نیچے 2 زیریں آ گئیں، تو تنوین اس کو کہیں گے، تنوین ہے تو غنہ کریں گے، یا یوں پڑھیں گے ذرۃ، لیکن آگے چونکہ خا آ گئی ہے تو لہذا 3 نہیں پڑھیں گے، بس ذرۃ بس۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرۃ خیرًا، ذرۃ ایسے نہیں پڑھنا۔ اسی کے بالمقابل اگلی آیت ہے قرآن میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ نیچے والی 70 کے نیچے، ذرۃ، تا کے نیچے 2 زیریں ہیں تو تنوین ہو گئی، 2 زیریں، تنوین کی وجہ سے غنہ ہوگا، ذرۃ۔ آگے جو ہے شین ہے، وہ ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را، ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ شین ہے، لہذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ اب اس کو صحیح یوں پڑھوں گا میں، ذرۃ شرًا یرہ، اوپر والے میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے خا آ گئی ہے، اور نیچے والے میں غنہ ہوگا تنوین پر کیونکہ آگے 8 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہذا یہ والا صحیح یوں ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، اور یہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ ان 8 حروف سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو وہاں تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، تنوین ہوگا، ذرۃ تو پڑھیں گے، 2 زیریں لگنے کی تنوین تو آئے گی، تنوین کو طرف نون ساکن، ذرۃ، ذرۃ پڑھیں گے، لیکن ذرۃ یہ غنہ نہیں کریں گے۔ اور 8 حرف ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، آدمی یاد کر لے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں،
میم کے آگے الف لکھی ہوئی ہے اور اوپر 2 زبریں، لیکن اس کو نا میم الف 2 زبر من نہیں پڑھتے، اس کو الف کے بغیر پڑھیں گے۔ جتنے حرف ہیں ان حرف میں سے صرف پہلے حرف کو پڑھیں گے، اگر اس کے آگے الف یا لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے نہیں، یعنی یوں نہیں پڑھیں گے میم الف 2 زبر من، بلکہ یوں پڑھیں گے میم 2 زبر من، میم 2 زبر من، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ ایک بات البتہ یہاں سمجھ لیں، میم 2 زبر من، لیکن جب یہاں وقف کریں گے تو پھر وہاں میم 2 زبر اگرچہ من ہے، وقف کی وجہ سے ما ہو جائے گا، ما، من نہیں رہے گا۔ خالدین فیہا ابدا، قرآن میں آتا ہے، آج ہی کارسے نے پڑھی تھی وہ آیت، خالدین فیہا ابدا، یہ دیکھیں آبادن، اصل تو آبادن ہے، خالدین فیہا آبادن، دال 2 زبر آگے الف آئے گی، جیسے میم کے آگے الف دی ہوئی ہے، دال 2 زبر دن، تو اس کو ہم پڑھیں گے آبادن، لیکن اگر ہم یہاں وقف کریں گے، آگے آیت جیسے لکھی ہوتی ہے اوپر بعض تا لکھی ہوتی ہے، اگر یہاں رکنا ہے تو آبادا پڑھیں گے، جیسے مقامن، یوں دیکھیں یہ میم 2 زبر، یہ مقامن قرآن میں آتا ہے، میم 2 زبر من، اب اس کو پڑھیں گے مقامن، لیکن اگر یہیں ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، یعنی سانس توڑ رہے ہیں، تو پھر ہم مقامن نہیں پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے مقاما۔ اگر نہیں وقف کریں گے، آگے چل رہے ہیں، تو ہم کہیں گے مقامن منہ، مثلا آگے چل گئے مقامن، لیکن اگر رک گئے وہیں تو پھر پڑھیں گے مقاما۔ اس بات کو سمجھ گئے؟ تو جب بھی 2 زبر ہوں گی اس کے بعد الف آئے گی، تو وہ الف کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو اس الف کو پڑھیں گے احدن، اگر رکیں گے تو احدا، ابدن رکیں گے تو ابدا، ایسے ہی وہ کیسے ہے سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجن لکھا ہوا ہے قرآن میں نا، افواجن 2 زبریں ہیں، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے ہم افواجن، کیونکہ جیم 2 زبر جن، لیکن اگر یہاں وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے افواجا، وقف کے وقت یہ الف ہو جائے گا، وقف نہیں کریں گے تو پھر 2 زبریں گی، افواجن آئے گا۔ تو میرے خیال میں مثالیں کافی ہو گئی ہیں کہ اگر وقف نہیں کریں گے تو میم 2 زبر من، دال 2 زبر دن، جیم 2 زبر جن، جیسے یہاں افواجن، اور اگر وقف ہوگا تو پھر جیم 2 زبر اگرچہ جن ہے لیکن ہم جا پڑھیں گے، میم 2 زبر اگرچہ من ہے لیکن ہم تو رک رہے ہیں، ہم اس کو ما پڑھیں گے، دال 2 زبر اگرچہ دن ہے لیکن ہم چونکہ رک رہے ہیں تو ہم اس کو دا پڑھیں گے۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، باقی جو ہے نا انشاءاللہ کل 2 صفحے اکٹھے نکال دیں گے ہم، تو ہماری وہ مقدار بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی تو